السلام علیکم۔ آپ کے اپنے چینل ناولز لائبریری میں آپ سب کا تہہ دل سے خوش آمدید کرتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ ہماری ناول کا نام ہے غم عشق کے حصار میں، مصنفہ عبیرہ حسن۔ اور آپ لوگ بول رہے ناول شارٹ کروں، جلدی سے کمپلیٹ کروں، تو اور اس کی وجہ سے آپ سبھی جانتے ہیں کہ میں زیادہ دوسری کمپلیٹ ناولز اپلوڈ نہیں کر پا رہی ہوں۔ آپ لوگ بتاؤ کہ میں تھوڑے دن روک دوں اس ناول کو، کچھ دنوں کے بعد اپلوڈ کروں؟ اگر آپ لوگوں کی رائے ہوگی تو میں روک بھی سکتی ہوں اس کو، پھر بعد میں کچھ دنوں کے بعد اپلوڈ کروں گی۔ اس کی جگہ کمپلیٹ ناول کچھ دنوں تک اپلوڈ کروں گی۔ آپ لوگ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ آپ لوگوں کی جیسی رائے ہوگی اس کے حساب سے ہم چلیں گے۔ اور اس کے ساتھ میں ایک لانگ کمپلیٹ ناول ریڈ کر رہی ہوں، بہت جلد اسے اپلوڈ کروں گی۔ تھوڑی ہی رہی وہ ریڈ کرنے کی، اس کے بعد اپلوڈ کر دوں گی۔ پوری کوشش کروں گی کہ کمپلیٹ اپلوڈ کر پاؤں، کیونکہ وہ 12 گھنٹے کے اوپر کی رہے گی۔ کبھی کبھی 12 گھنٹے کی اوپر کی ناول اپلوڈ ہو جاتی ہے، کبھی ٹائم لگتا ہے، جلدی اپلوڈ نہیں ہوتی ہے۔ کرتی ہوں میں میرے چینل پر بہت زیادہ لانگ ناول کمپلیٹ اپلوڈ ہے، آپ لوگ جانتے ہیں، لیکن کبھی کبھی یوٹیوب کی طرف سے اپلوڈ نہیں ہو پاتی، کبھی ہوتی ہے۔ دیکھتے ہیں ہو پاتی کہ نہیں ہو پاتی۔ چلیے پڑھتے ہیں ناول کی جانب۔ کدھر جا رہی ہو؟ تم میرے ساتھ میری گاڑی میں چلو گی، اسی لیے باہر جا کر سیدھا بلیک کلر کی آڈی کھڑی ہے اسی میں بیٹھنا، اوکے؟ سارم کے گھر سے سب لوگوں کے باہر نکلتے زورین بھی مشل کا ہاتھ تھام کر باہر جانے لگی تھی۔ جب سارم کے روم سے باہر نکلتا زیب لپک کر زورین تک پہنچا تھا اور مشل کے ذرا سا آگے بڑھتے اس نے زورین کا ہاتھ تھام کر اسے اپنی طرف کھینچ لیا تھا۔ زورین جھٹکا کھا کر اپنی جگہ رکی تھی اور حیرت سے زیب کو دیکھنے لگی، جبکہ اس کے رکتے ہی مشل نے بھی پلٹ کر دیکھا، مگر پھر زیب کو زورین کے ساتھ کھڑے دیکھ کر وہ ان دونوں میاں بیوی کے محبت کے مظاہروں پر انہیں پرائیویسی دینے کے خیال سے آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر دروازہ پار کر گئی۔ میں مشل آپی کے ساتھ جاؤں گی، زورین نے مشل کو باہر نکلتے دیکھ کر گھبرا کر کہا۔ مشل آپی سے شادی ہوئی تمہاری؟ مجھ سے ہوئی ہے نا، تو میری ہر بات کو مانا کرو، زیب نے اسے آنکھیں دکھاتے کہا، اور اس کی آنکھوں میں دیکھتی زورین کی نگاہیں زیب کے چہرے سے سفر کرتی ہوئی اپنی کلائی تک گئی تھی۔ آپ میرے ساتھ ایسے بہیو کیوں کرتے ہیں جیسے میں آپ کی بیوی نہیں غلام ہوں؟ سوائے شادی والی رات کی آپ مسلسل میری تذلیل کرتے آ رہے ہیں، مجھ سے روڈلی بات کریں، ایسا لگتا ہے جیسے میری ذات آپ پر کوئی ناگوار بوجھ ہو، جبکہ آپ نے خود کہا تھا کہ آپ نے اپنی مرضی سے مجھ سے شادی کی، مگر شادی سے پہلے سے آج کے دن تک مجھے شدت سے یہ احساس ہوتا رہا ہے کہ آپ مجھے سخت ناپسند کرتے ہیں۔ ہاں، ایک اور بدگمانی، ایک اور میرے دل اور نیت کو ٹارگٹ کرنے والا قیاس۔ یار تم ایک ہی بار میں مجھے بتا دو کہ 2 دن کے اندر آخر تم نے میری طرف سے کون سی غلط فہمیاں اور بدگمانیاں پال لی ہیں؟ ہاں؟ زیب لب بظاہر مسکرا رہے تھے، مگر در حقیقت وہ زورین کو گھرتے دانت پیس کر پوچھا تھا۔ ساتھ اس نے زورین پر مزید رعب جمانے کے لیے اس کی دوسری کلائی کو بھی اپنی سخت گرفت میں لیا تھا۔ نہ چاہتے بھی اسے زورین کی اس بدگمانی پر شدید غصہ آیا تھا کہ وہ بار بار اس قسم کی باتیں بول کر اس کی فیلنگز کو بری طرح ہرٹ کری تھی۔ حالانکہ زیب نے ان دونوں میں لفظوں کے ساتھ عملی طور پر بھی اپنے دل میں موجود محبت کو زورین کے سامنے آشکار کیا تھا۔ زیب کو 2 دنوں سے مسلسل یہی بات مشتعل کر رہی تھی، جبکہ اس کے سامنے کھڑی زورین کی دونوں کلائیوں میں زیب کی انگلیاں بری طرح پیوست تھی۔ یوں بت بن کر کھڑی مت رہو، بولو نا۔ اور سنو، کون سے فطور پالے بیٹھی ہو تم اپنے دماغ میں؟ نہیں بولنا تو پھر میری ایک بات سنو زورین ڈارلنگ، یوں ایک کے بعد ایک مجھ پر فضول کے فتوے لگا کر تم میرے دماغ کا میٹر گھما رہی ہو، مجھ پر الزام تراشیاں کر کے میری محبت کو غصے میں اور میری نرمی کو سختی مت بدلو۔ بہتر ہوگا کہ بدگمان ہونے کے بجائے اگر تمہیں مجھ سے کوئی شکایت ہے تو کھل کر اور صاف لفظوں مجھے فوراً بتاؤ۔ ٹوک دیا کرو، نہ کہ اپنے ننھے سے دماغ کو ان فضول سوچوں کے حوالے کرو۔ اپنے آپ کو بدلو سویٹ ہارٹ، ورنہ اگر تم اسی طرح اپنی فضول سوچوں کی بدولت میری فیلنگز کو ہرٹ کرتی رہی تو تمہاری چھوٹی سی جان کو بہت عذابوں سے گزارنا پڑے گا۔ میں اتنی آسانی سے تمہیں ہرگز بھی نہیں بخشوں گا، سمجھی؟ زیب نے زورین کے جھکے سر کو دیکھتے کہا، مگر اس کی تلخ و غصے بھری آواز سن کر زورین نے سر اٹھا کر جیسے ہی زیب کی آنکھوں میں دیکھا، اس کی آنکھوں میں چمکتی نرمی نے زیب کی چلتی زبان کو بریک لگانے پر مجبور کیا تھا۔ اس کے نگاہ چنانے پر زیب نے بھی ایک پل کو اپنی آنکھیں موند کر کھولی اور گہری سانس بھرتے ہوئے اس نے زورین کا چہرہ اوپر کر کے اس کی خوبصورت غزالی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ پھر باری باری جھک کر اس کی آنکھوں کو چومتے ہوئے اس نے زورین کی دونوں کلائیوں کو بھی چھوا تھا۔ اس میں رونے والی تو کوئی بات نہیں،
زیب بولتے بولتے چھپا جب اچانک زورین نے سخت مزاحمت کرتے اپنی دونوں کلائیاں زیب کی گرفت سے چھڑا لی تھی۔ زیب نے حیرت سے زورین کو دیکھتے اس کی دونوں کلائیاں چھوڑی تھی اور بغور اس کے سپاٹ چہرے کو دیکھتے ہوئے خود پلٹ کر لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر نکل گیا۔ اپنی آنکھوں کو زورین نے بے دردی سے صاف کیا، جن میں موجود نمی اب آنسوں میں بدل گئی تھی۔ ساتھ ہی اپنی کلائیوں پر زیب کی انگلیوں کے نشان دیکھ کر اس نے غصے سے اپنی دونوں کلائیوں کو بھی ایک کے بعد ایک پہلے ہاتھ اور پھر دوپٹے سے رگڑا، مگر نشان جانے کے بجائے مسکین مزید لال ہوئی اور دروازے کی اوٹ میں کھڑے زیب نے حیرت سے زورین کا یہ جارحانہ عمل دیکھا۔ وہ زورین کے انتظار میں باہر دروازے کی آڑ میں کھڑا ہو گیا تھا تاکہ اس کو ساتھ لیے اپنی گاڑی تک جائے، مگر زورین کی اس حرکت پر ساکت سا اپنی جگہ رہا۔ پھر کچھ دیر بعد ہی زورین کو باہر آتا دیکھ سر جھٹکتے سب کے پاس چلا گیا۔ زورین بھی خاموشی سے باہر آئی اور پورچ کی طرف بڑھ گئی جہاں 3 گاڑیوں کے ساتھ وہ لوگ کھڑے تھے۔ الیاس چودھری کے ساتھ سارے شرازی، سارم اور صہیب بھی کھڑے تھے۔ صحابیہ شاید سارم کی وجہ سے اندر کسی ایک گاڑی میں تھی۔ زورین سوچتے ہوئے زیب کی بتائی بلیک گاڑی کی طرف بڑھ گئی تھی، مگر مشل کی نظر جیسے زورین پر پڑی اس نے زورین کو آواز، زورین ادھر آ جاؤ۔ زورین نے مشل کی آواز سن کر سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ مشل زیب کی گاڑی کے پیچھے کھڑی ایک سلور کلر کی گاڑی میں بیٹھی تھی، ساتھ میں نقاب کیے صحابیہ بھی اس کے ساتھ پیچھے موجود تھی جو کھلی کھڑکی سے ہاتھ ہلا کر اسے بلا رہی تھی۔ زورین نے ان دونوں کے ساتھ ہی ایک نظر گاڑی سے کچھ دور سب سے باتیں کرتے زیب کو دیکھا، پھر نفی میں سر ہلا کر مشل اور صحابیہ کو منع کرتے ہوئے بلیک کلر کی گاڑی میں جا بیٹھی۔ دل بے حد مگدر ہو رہا تھا، رہ رہ کر اپنی کمائیگی کا احساس تھا۔ اتنی بھیڑ والی دنیا میں اگر ایک اکیلی وہ نہیں ہوتی تو کیا اس دنیا کا نظام رک جاتا؟ نہیں، بالکل نہیں، سب کچھ ویسا ہی رہتا۔ تو پھر زورین جیسی لڑکی جس کی زندگی کا کوئی مقصد بھی نہیں تھا کیوں زندہ تھی؟ کیا دوسروں کی زندگی پر بوجھ بنے رہنے کے لیے، یا پھر سب کی لعنت ملامت اور پھٹکار سہنے کے لیے؟ وہ تو شادی والی رات زیب کی باتیں سن کر اس سے مل کر خود کو خوش نصیب سمجھنے لگی تھی، مگر صرف 2 دن کے اندر ہی ثابت ہو چکا تھا کہ خوشیاں اس کی قسمت میں نہیں تھی۔ زیب اس سے محبت کا دعوے دار تھا، مگر سوائے شادی کی رات کے اسے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں لگا کہ زیب اس سے محبت کرتا ہے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اسے زیب نے کیوں اپنی زندگی میں شامل کیا، مگر ہاں وہ اتنا ضرور جانتی تھی کہ وہ زیب شاہ کی بیوی تھی، اس کی ساتھی تھی، اس کی ضرورت تھی، مگر اس کی محبت ہرگز نہیں تھی۔ خود زیب کو بھی شاید اپنے جذبوں کا صحیح سے ادراک نہیں تھا۔ وہ وقتی اٹریکشن کو محبت سمجھ بیٹھا تھا کیونکہ اسے احساس ہی نہیں ہو رہا تھا کہ زورین سے محبت کا نہیں، جبر کا رشتہ نبھا رہا ہے، اور زورین کو یہ جبر مرتے دم تک برداشت کرنا تھا۔ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر خاموشی سے سیٹ کی بیگ سے سٹکائے مکمل غم کی مورت بنی ہوئی تھی۔ ہم سے تو کہہ رہی تھی کہ سب ساتھ چلیں گے، پھر ہمیں بائے بائے کہہ کر مزے سے اپنے میاں کی گاڑی میں آ بیٹھے۔ وفا شوہر بیوی، بے وفا دوست نکلی۔ خاموش بیٹھی زورین اچانک صحابیہ کی آواز سن کر چونکی تھی جو اس کے پاس آ کر بیٹھی تھی، اور اس کے پیچھے پیچھے مشل بھی زیب کے کان کھینچتے ہوئے گاڑی کے پاس چلی آئی تھی۔ اس گدھے نے منع کیا تھا تمہیں ہمارے پاس آنے سے، مجھے پتا ہے، یہ تو ہے ہی بے شرم، مگر تم مجھے بتاتی، میں تو خود اس کے دونوں کان اکھاڑ کر سر پر لگا دیتی اور ساتھ ہی زارون اور طیبہ کی بھی خدمات لیتی، اس کے اچھے سے کھچائے کرتے۔ تم اس کے رعب میں آ گئی، اور تم بدتمیز انسان، تم اتنے تیز نکلو گے مجھے اندازہ بھی نہیں تھا۔ جمعہ 8 دن شادی کو ہوئے اور اتنی خود غرضی کے مظاہرے، بیوی پر بھی رعب جما کر اسے خود غرض بننے پر مجبور کر رہے ہو۔ دانت پیستے ہوئے ہلکی آواز میں زیب پر برستی مشل نے زورین کی طرف کا دروازہ کھول کر اسے کھینچ کر باہر نکالا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر زیب کے پاس ہی کھڑا کر دیا، پھر خود اپنا فون نکال کر ان دونوں کی خوبصورت پک لے لی۔ باقی سب گاڑیوں میں بیٹھ چکے تھے، یہ والے سٹائل میں بھی لے۔ زیب نے زورین کو ایک بازو کے حلقے میں سمیٹتے خود اس کے کندھے پر سر رکھ دیا تھا جس پر زورین سٹپٹائی تھی، اور مشل نے گھور کر زیب کو دیکھا۔ آہ مشل بھابی، میرے کان تو چھوڑے، زیب نے بلبلا کر کہا، مگر ساتھ ہی زورین کو بھی سختی سے اپنی گرفت میں لیا۔ تم بیوی کو چھوڑو تب میں کان چھوڑوں گی، بے شرم خود غرض آدمی، ابھی بلاؤں زارون کو؟ مشل نے زیب کو دھمکایا تھا، تبھی اس نے منہ بناتے زورین کو چھوڑ دیا۔ زارون بھیا کی طرح اب جلے مت آپ بھی، ہم دونوں کی محبت سے، اور مجھے خود غرض کہنے سے پہلے یہ مت بھولے کہ زارون بھیا کی خوفناک گھورتی نگاہوں کے باوجود یہ خود غرض آدمی ہی آپ کو ان کی گاڑی سے نکال کر یہاں لایا، ورنہ وہ بھی میری طرح پورے راستے دیدار یار کا لطف ہوتے ہوئے جانے کا ارادہ کر چکے تھے۔ پھر میری بے شرمی کو ٹارگٹ کرنے سے پہلے یہ بھی سن لے کہ میں نے سخت شرم محسوس کرتے پہلے ہی زورین کو اپنے ساتھ لے جانے سے منع کر دیا، کیونکہ بابا اور بھیا کے سامنے مجھے بیوی سے بات کرنے پر بھی اتنی شرم آتی ہے کہ سر جھک کر سینے سے لگ جاتا ہے۔ مگر یہ تو خود زورین نے مجھ سے کہا تھا کہ یہ میرے ساتھ جانا چاہتی ہے، اس کا بالکل من نہیں تھا آپ لوگوں کی بک بک سنتے ہوئے سفر کرنے کا۔ اس نے کہا تھا کہ میرے ساتھ فرنٹ سیٹ پر رومانٹک ڈرائیو کے مزے لیتے ہوئے جائے گی، لیکن پھر ابھی ابا نے الیاس انکل کو بھی ہمارے پیچھے لگا دیا، اسی لیے ہمارا پروگرام عین وقت پر بدل گیا۔
زیب نے صحابیہ کی موجودگی کی وجہ سے ناک چڑھاتے ہوئے دھیمی آواز میں مشعل کو بتا اور اس کے جھوٹ پر ساتھ کھڑی زورین گردن موڑ کر حیرت سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی، مگر بظاہر مسکراتے زیب کی آنکھوں میں تحریر واضح تنبیہ کو دیکھ وہ خاموشی سے سر جھکا گئی۔ زیب کی نگاہوں موجود سختی نے ایک بار پھر زورین کا دل بری طرح سے دکھایا تھا۔ 2 راتوں کی میٹھی میٹھی سرگوشیاں گونجنے لگی تھی۔ اس کی آنکھیں دوبارہ سے نم ہوتی چلی گئی، جن کو چھپانے کے لیے رخ موڑ کر اندر گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی، جبکہ زورین کے سامنے کھڑی مشعل بھی اچھی طرح جانتی تھی کہ زیب جھوٹ بول رہا ہے۔ تبھی وہ زیب کے سر ہو گئی۔ ایک بار پھر اس نے زیب کے کان پکڑ لیے اور کبھی امکان تھا کہ وہ واقعی زیب کے کان اکھاڑ کر اس کے سر پر لگا دیتی، مگر زارن اور عزیر دونوں ہی زیب اور مشعل کو بھیڑتے دیکھ کر اپنی گاڑی سے باہر نکل کر ان دونوں کی خبر لینے چلے آئے۔ الیاس صاحب سے باتیں کرتے ذوالفقار شاہ اور افتخار شاہ بھی ان کی طرف متوجہ ہو گئے۔ یوں زیب بمشکل مشعل کے چنگل سے آزاد ہو پایا اور وہ سب اپنی اپنی گاڑیوں میں سوار ہو گئے۔ زیب کی گاڑی میں پچھلی سیٹ پر مشعل، زورین اور صحابیہ بیٹھی تھی۔ عبداللہ بھی بہن کے ساتھ ہی تھا، کیونکہ انیلا اور سمیر بچوں کو لے کر صبح ناشتہ کر کے اکمل صاحب کے گھر چلے گئے تھے، وہیں سے انہیں گاؤں کے لیے نکلنا تھا۔ تبھی افراہیم اور اسماعیل سے الگ ہو کر عبداللہ بہن اور باپ کے پاس نظر آیا تھا۔ زیب نے اپنی گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ سنبھال کر الیاس حمید کو اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ الیاس صاحب بھی کچھ دیر پہلے ناشتے کی ٹیبل پر ہی کال کر کے اپنے بندوں کو سیکیورٹی کی غرض سے باقی گاڑیوں کے پیچھے آنے کو کہہ دیا تھا۔ ان کی سادگی پر ساحر شیرازی، سالم، زیب اور زارون سمیت ذوالفقار شاہ، عزیر اور اسجد بھی مسکرا کر رہ گئے۔ سالم کو کسی کام سے جانا تھا، اسی لیے وہ صحابیہ پر ایک بھرپور نظر ڈال کر اس کا چہرہ آنکھوں میں بسائے چلا گیا، مگر جانے سے پہلے اس نے زیب کو وارن کر دیا تھا کہ اپنی دونوں بھابھیوں کی موجودگی میں نیت باندھ کر پورے راستے بس استغفار پڑھتے ہوئے اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور معصوم فرشتوں کی طرح ناک کی سیدھ میں دیکھتے گاڑی چلائے۔ سالم کا حکم تھا کہ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے بیک مرر کو اپنے ایک عدد بیوی پر فوکس رکھے، ورنہ سالم کے لیے زیب پر آخر تک نظر رکھوانا اور اس کی شامت بلوانا کوئی مشکل کام نہ تھا۔ اسی لیے گاڑی میں بیٹھتی زیب نے بھی اس کے حکم کے مطابق استغفار پڑھ کر اپنی دونوں بھابھیوں کو دیکھے بنا نیت باندھ لی تھی، اور بیکوی مرر کا اینگل پچھلی سیٹ پر ایک کونے میں بیٹھی اپنی ملول اور اداس سی ایک عدد بیوی پر سیٹ کیا تھا۔ تیز اسپیڈ سے گاڑی دوڑاتے سیف کی کنپٹی اس وقت غصے، توہین اور اہانت کے احساس سے سلگ رہی تھی۔ اس قدر ذلت اس نے اپنی 24 سالہ زندگی میں کبھی نہیں اٹھائی تھی، جتنے کچھ دیر پہلے ارقام اس لڑکی کی وجہ سے اٹھایا تھا۔ واقعی ارقام ملک اگر ارتضیٰ کا بھائی نہ ہوتا تو سیف اس کا وہ حال کرتا کہ ساری زندگی یاد کرتا۔ مگر مصیبت یہ تھی کہ سیف اور ارقام کے بیچ ارتضیٰ کھڑا تھا، جو سیف سالم کے لیے بڑا بھائی تھا اور ساحر شیرازی سمیت خود سیف کی مما نغمانہ کا بڑا بیٹا تھا۔ ارتضیٰ ہی واحد شخص تھا جس کا خیال سیف کے ہاتھ باندھ گیا تھا۔ اب بھلے وہ ارقام کو کچھ نہ کہہ سکتا، مگر اس فرنگن کے دماغ کو تو درست کر ہی سکتا تھا، تاکہ امریکہ بھاگنے سے پہلے جان جاتی کہ سیف شیرازی آخر کتنا بڑا جنگلی اور وحشی تھا۔ وہ ایلن کو ٹھیک ٹھاک انداز میں سبق سکھانا چاہتا تھا، اور اس معاملے میں بھی اسے بہت محتاط رہنے کی ضرورت تھی۔ وہ اگر اپنے بڑے بھائی والی غلطی کرتا ہے، ایلن کے ساتھ کچھ ایسا ویسا کرنے کی کوشش کرتا، تو ارتضیٰ سمیت ذوالفقار شاہ اور سب لوگ اس کی کھال کھینچ کر جسم سے الگ کر دیتے، اور سالم تو ان سے بھی زیادہ خطرناک۔ سیف کو اپنے لاڈلے کتوں کا لنچ یا ڈنر بنانے سے بھی نہیں چوکتا۔ پھر خود سیف کا ضمیر بھی اسے بری طرح ملامت کرتا۔ تبھی اسے ایسا کچھ نہ کرنا تھا جو اسے معتوب ٹھہرائے، بلکہ ایک ایک قدم سوچ سمجھ کر سوجھ بوجھ کر اٹھانا تھا، تاکہ سانپ بھی مر جاتا اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹتی۔ کوئی ایسی حکمت عملی تیار کرنی تھی جو اس کے اندر پلتے غصے کو شان کر دے اور ایلن کو بھی سبق مل جائے۔ وہ تیزی سے ڈرائیو کرتے ایلن سے نمٹنے کے مختلف طریقے سوچنے لگا کہ تبھی اس کا فون بج اٹھا۔ سالم کی کال تھی۔ جی برو، کہاں ہو تم؟ باہر تھا، ڈیڈ تمہیں کال کر رہے تھے، جتنی جلدی ہو سکے ہاسپٹل پہنچو۔ ہم لوگ بھی پہنچ رہے، ارتضیٰ بھائی کی مما جان مطلب نور آنٹی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ سالم نے سیف کو اطلاع دی اور فوراً گاڑی موڑ کر ہاسپٹل پہنچا۔ اتفاق سے اسے باہر گیٹ پر ہی ڈیڈ اور سالم برو بھی مل گئے، جن کے ساتھ ہی اندر آیا۔ اندر ملک ہاؤس کے سارے ہی مکین تھے۔ نور آنٹی کی حالت کافی تشویشناک تھی، مگر سیف کو اصل جھٹکا ایلن کو وہاں ارقام کے ساتھ دیکھ کر لگا۔ تھی نہ فرنگن آخر ایک مادر پردر آزاد ملک کی باسی تھی، تبھی تو اس کے نزدیک ایک شادی شدہ نامحرم مرد کے ساتھ یوں چپک کے کھڑے ہونا کوئی معیوب بات نہ تھی، بلکہ اس کے ملک میں تو دوستی کا معیار اس سے بھی اونچا تھا۔ خود ارقام کتنا بے غیرت شخص تھا کہ بیوی کی موجودگی میں ہی اپنی دوست کے ساتھ تھا، نہ جانے کس نوعیت کی دوست تھی۔ ترکی سے سوچتے سر جھٹک کر رہ گیا، اور پھر نور کے ہوش میں آتی وہ سب کے ساتھ ان سے ملنے بھی گیا۔ اس کے بعد ڈیڈ اور سالم کے ساتھ ہی ہاسپٹل سے نکل گیا، جو خود گھر جا رہے تھے، مگر سیف ان سے زیب کے لیے ویڈنگ گفٹ لینے کا بہانہ کر کے دوبارہ گاڑی لے کر راستے ناپنے لگا۔ گھر پہنچنے سے پہلے خود کو پرسکون کرنا چاہتا تھا۔
ہاسپٹل میں اس نے علایا اور ایلن کی باتیں سن رہی تھی۔ ایلن علایا کو بتا رہی تھی کہ وہ 2 دن بعد امریکہ جا رہی، یعنی وقت کم تھا۔ تبھی اس کا دماغ مختلف سوچوں کے تانے بانے بننے لگا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایسا کیا کرے کہ اس ایلن کو سبق مل جائے۔ پھر بالآخر بہت سوچنے کے بعد اسے ایک ترکیب سوچی گئی تھی۔ آپ کہاں جا رہی تھی ہمیں چھوڑ کر؟ آپ کو واقعی ہم سے زیادہ پاپا سے محبت ہے، تبھی تو ہمارے لیے ایک بار بھی نہیں سوچا اور ان کی وجہ سے گھر چھوڑ کر جا رہی تھی۔ آپ کو ایک بار بھی خیال نہیں آیا کہ آپ کے جانے کے بعد ہم کیسے رہیں گے آپ کے بنا؟ ماں کے پاس بیٹھ کے ایک طرف بیٹھا عماد نور کا ہاتھ تھام کر روتے بولا۔ اس کی آنکھیں کافی دیر رونے کے بعد سرخ ہو چکی تھی، جبکہ سعد بھی نور کے پاس ہی بیٹھ کے ایک طرف بیٹھا تھا۔ ارتضیٰ، ارقام اور ظہر نور کے پائنتی کی طرف تھے۔ ان تینوں کی بیویاں اور ایلین بھی پیچھے ہی کھڑی تھی۔ تم نے کیسے سوچ لیا کہ میں تمہارے بنا جی سکتی ہوں؟ تم سب میری زندگی ہو، میں تمہارے بنا جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ جہاں بھی جاتی زیادہ دن تمہارے بنا نہیں رہ پاتی، عادت ہی نہیں ہے مجھے۔ نور نے باری باری اپنے سب بیٹوں کا ہاتھ تھاما۔ ازراق بھی مسکراتے ماں کے پاس گیا اور اس نے پٹیوں میں جکڑی ماں کی پیشانی چوم لی۔ بالکل ٹھیک کہا، آپ جہاں جاتی ہم باپ کے بیٹے آپ کے پیچھے پیچھے دوڑے آتے، اکیلے نہیں رہنے دیتے آپ کو۔ ازراق کی بات پر نور کو بھی فوراً محسوس ہوا کہ اس وقت روم میں ارقم ملک موجود نہیں تھے، نہ ہی شہرینہ تھی۔ آپ کو نہیں پتہ، آپ کے ایکسیڈنٹ کی خبر سن کر ہم سب کی جان نکل گئی تھی۔ کیا ضرورت تھی آپ کو کسی بھی ٹیکسی ویکسی میں جانے کی؟ آپ کو جہاں بھی جانا تھا ہمیں حکم دیتی، ہم آپ کو لے جاتے۔ پاپا سے جو بھی بات ہوئی تھی، ان سے جو بھی خفگی تھی، ان سے نہ کہتی، مگر آپ ہم سے کسی سے کہہ سکتی تھی۔ ہم پاپا کے ہی نہیں آپ کے بھی بچے، پاپا کو نہیں بتانا چاہتی تھی، تب بھی ہم آپ کی رازداری رکھتے مما، مگر آپ نے ہم پر بھروسہ نہیں کیا۔ آپ لوگ اپنے جھگڑوں میں ہمیں بھی گھسیٹ لیتے۔ ارتضیٰ نے ماں کے پاس جا کر ان کی پیشانی چھوتے ہوئے کہا، تم لوگوں کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی میری جان۔ ہاں اب تو آپ کو یوں ہاسپٹل کے اس بستر پر پڑے دیکھ کر ہم سے خوشی سے ڈانس کر رہے نا۔ حد ہو گئی مما جان، آپ سے جس وقت جو بھی پنگا لے آپ ہم لوگوں کو آواز دے لیا کریں۔ آپ 5 بیٹوں کی ماں ہیں، آپ کو کسی سے ڈرنے یا دبنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر چاہے وہ پاپا ہی کیوں نہ ہو۔ ہم آپ کے لیے ان کے سامنے بھی اسٹینڈ لے لیتے۔ ارقام نے بھی آگے آ کر ماں کی پیشانی چومتے ہوئے کہا۔ 5 بھائی نور کے سامنے واقعی ڈھال کی طرح کھڑے تھے۔ نور نے آسودگی سے آنکھیں موندے ایک گہری پرسکون سانس لی۔ واقعی نور بہت مضبوط تھی۔ اس وقت نور کو بھی اپنا آپ بے حد مضبوط لگ رہا تھا۔ تم سب کو باپ کے سامنے کھڑا کر دیتی تاکہ تمہارے پاپا خود کو اکیلا سمجھنے لگتے۔ میری جان، ان سے جو بھی ناراضگی، مگر تم اپنے پاپا سے بدتمیزی کرو یا ان کا سامنا کرو، یہ میں بالکل برداشت نہیں کر سکتی۔ مطلب وہ آپ کو ہرٹ کرے اور ہم ان سے کچھ نہ کہیں، میں تو ان سے بات ہی نہیں کروں گا جب تک وہ آپ سے ایکسکیوز نہ کر لیں۔ یہ بات میں ان سے بھی کہہ چکا ہوں۔ آپ سے لڑ کر مجھ سے محبتیں جتا رہے تھے، مگر میں نے بھی انہیں صاف کہہ دیا کہ مجھے نہیں ضرورت ان کی جھوٹی محبت کی، مجھے اب یہ لاڈ چونچلے نہ دکھائے، سب مصنوعی جھوٹ لگ رہا ہے۔ اگر وہ مجھ سے اتنی ہی محبت کرتے تو آپ کیسے؟ منہ پر پڑنے والے زوردار تھپڑ نے عماد کو اپنی بات مکمل نہیں کرنے دی۔ منہ پر ہاتھ رکھے ششدر سا بیٹھا نور کو دیکھنے لگا، جنہوں نے ڈرپ سے آزاد اپنے بائیں ہاتھ سے عماد کے منہ پر ایک تھپڑ جڑ دیا تھا۔ ان کے جارحانہ اقدام پر پیچھے کھڑی ان کی تینوں بہویں اور ساتھ ہی ایلین کا منہ بھی حیرت سے کھل گیا تھا۔ ذلیل، کمظرف، احسان فراموش، تیری ہمت کیسی باپ سے بدتمیزی کرنے کی؟ ان کی محبت پر انگلی اٹھائے گا؟ کتنا پیار کرتے ہو تجھ سے، اور تو نمک حرام۔ اسی دن کے لیے تجھے پال پوس کر بڑا کیا، اچھی تعلیم، آسائشوں بھری زندگی دی تھی کہ جوان ہو کر تو باپ سے زبان درازی کرے گا، ان کی محبت پر سوال اٹھائے گا، ان کو منہ توڑ جواب دے گا، ان کے آگے منہ کھولنے سے پہلے یہ سوچنا کہ یہ روز روز جو ان سے فرمائش کر کے مہنگی مہنگی مشینوں والے کھلونے منگواتا ہے نا، نئی بائک، برانڈڈ چیزیں، موبائل فون لیے گھومتا ہے، یہ ان کی اسی جھوٹی محبت اور لاڈ چونچلوں کے صدقے مل رہا ہے تجھے۔ اگر اتنا ہی ناک والا بن رہا ہے اور تجھے ان کی مصنوعی محبت کی ضرورت نہیں ہے، تو ان کی دی گئی ان ساری آسائشوں کو بھی چھوڑ اور دفع ہو جائے ان کے گھر سے۔ ایک دن ہی گھر سے باہر گزارے گا تو اچھی طرح پتہ چل جائے گا کہ گھر اور باپ کے بنا زندگی کیسی ہوتی ہے۔ ابھی کے ابھی گھر جا اور اپنے کپڑے باندھ کر نکل، ایسی نافرمان اولاد کی ہمیں بھی ضرورت نہیں۔ غصے کی زیادتی سے عماد پر برستی نور کا اتنی دیر میں سانس پھولنے لگا تھا، جبکہ عماد گال پر ہاتھ رکھے حیرت سے ماں کو دیکھنے لگا۔ مما جان ریلیکس، یہ تو پاگل ہے، کچھ بھی بولتا ہے، آپ پلیز پہلے اپنی حالت پر دھیان دیں۔ عماد اٹھو یہاں سے اور چلو باہر جاؤ، مما جان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہو۔ ارتضیٰ نے عماد کو فوراً نور کے پاس اٹھایا جو روحاں سے بیٹھا ماں کو دیکھ رہا تھا۔ ارتضیٰ اونٹ سے کہو جا کر معافی مانگے ملک صاحب سے، ورنہ میں بھی اپنے جیتے جی اسے معاف نہیں کروں گی۔ اس نے ان کا دل دکھایا ہے، جبکہ وہ تم سب سے زیادہ اس سے محبت کرتے۔ ان کی محبت پر شک کرنے کی ہمت کیسے ہوئی؟ یہ ان سے معافی مانگے، اگر وہ اسے معاف کرے تب ہی میں کروں گی، ورنہ اس سے کہہ دو کہ زندگی بھر مجھ سے بات نہ کرے، نور نے قطعیت سے کہا۔ اور ارتضیٰ نے زر کو اشارہ کیا، تبھی ازراق ایک بار پھر روتے ہوئے عماد کو اٹھا کر اپنے ساتھ لیے باہر
चला गया और उनसे कुछ दूर खड़े अरहम मलिक नूर को देखकर तासुब सर हिलाते हुए एक गहरा सांस भर कर रह गए थे। कसूरवार बस उनका बेटा ही नहीं था, इन तीनों की बहुओं ने भी शोहर परस्ती में बाकायदा डिग्री ली थी। नूर पुत्र, तबीयत ठीक नहीं है तेरी, इसीलिए ज़्यादा गुस्सा मत कर, पहले ठीक हो जा, फिर इस ऊँट को निकेल डालना। ये तेरे काबू में आता है, तुम लोग जाओ, अब माँ को आराम करने दो। अरहम मलिक ने नूर के इर्द गिर्द खड़े उनके बेटों से कहा, जो खामोशी से माँ को प्यार करते बाहर निकल गए। बहुएं बारी बारी मिलती हुई बाहर निकल गई। पापा, आप ही और मलिक साहब को मेरे एक्सीडेंट की खबर नहीं मिली? नूर ने ससुर से शिकवा कुना अंदाज पूछा। दोनों यही थे पुत्र, मेरा अरकम बहुत रंजीदा है, सुबह से उसकी मैंने भी तगड़ी क्लास ली है, और फिर तेरे एक्सीडेंट का सुनकर तो वो बिल्कुल ही टूट गया। जब से हॉस्पिटल आया तब से बाहर ही बैठा रो रहा है, और फिर सोने पर सुहागा तेरे मलिक साहब से उसके लाडले छोटे सपूत ने गुस्से में बहुत बदतमीजी की तो मजीद हिम्मत हार बैठा, इसलिए शर्मिंदगी में तेरे सामने नहीं आ रहा। शहीना भी उसके पास ही है। अरकम मलिक बोलते नूर के पास पड़े स्टूल पर आ बैठे। नूर पत्थर, मैं जानता हूँ अरकम ने कुछ ना कुछ तुझसे ऐसा ज़रूर कहा जिसने तेरे दिल को इस हद तक दुखाया कि तूने घर छोड़ने का फैसला कर लिया, मगर बस एक बार मेरे पुत्र की बीवी बनकर नहीं, सिर्फ एक आम इंसान बनकर सोच कि अरकम सिर्फ अकेला तेरा शोहर नहीं बल्कि उस पर शरीना की भी जिम्मेदारी है। शहीना वो औरत है जिसने सबसे पहले अरकम की ज़िंदगी में कदम रखा। जाहिर सी बात है पुत्र कि उसके लिए अरकम के जो एहसासात है वो किसी और के लिए नहीं हो सकते। फिर भी उसने कोशिश की कि तुझे और रादिया को भी शरीना के बराबर का दर्जा दे सके, मगर पुत्र वो एक आम सा बंदा बशर ही तो है, खताओं का पुतला, ना चाहते भी उससे गलतियां हो जाती है। फिर तो शरीना को भी देख, मैं उसकी तरफदारी नहीं कर रहा पुत्र, मेरा अल्लाह जानता है कि मैंने कभी भी तुम तीनों को अपनी हफ्सा से कम नहीं जाना। जितनी अजीज़ मुझे हफ्सा है इतनी ही अजीज़ शरीना है, और इतनी ही रादिया भी। लेकिन पुत्र, शरीना की कुर्बानी तुझसे इस वक्त वजह से और ज़्यादा बड़ी है कि वो अरकम की पहली बीवी है। शरीना से उसका शोहर हमने जबरन छीन कर तेरे हवाले किया, इसलिए शरीना को गुस्सा नाराज़गी जायज़ थी। फिर भी उसने अपना ज़र्फ बड़ा रखकर तुझे कबूल किया। उसकी जगह कोई औरत होती तो एक ही घर में एक ही छत के नीचे खुद पर सौकन को बर्दाश्त ना कर पाती, जबकि उस दूसरी शादी में अरकम की भी 1% मर्जी शामिल नहीं थी, अपनी मरती हुई दादी की वजह से मजबूर हुआ था। तेरे और शरीना दोनों के साथ इंसाफ किया है उसने, खुश असलूबी से रिश्ता निभाया, सब ठीक हो गया था, मगर फिर मैंने ज़बरदस्ती रादिया को उसकी ज़िंदगी में शामिल किया। खुद सोच पुत्र कि इन हालात में वो सब कुछ कितना और किस हद तक बैलेंस रखता। वो भी एक आम इंसान है, उसकी सीधी डोर जैसी ज़िंदगी को उलझा कर रख दिया। गलती हमारी थी मगर भुगतना उससे पड़ा, उसके बावजूद मेरे बच्चे ने उफ तक ना की। मैं अब तक उसे छोटी छोटी बातों पर डांटता हूँ, तुम लोगों के मामले में की गई उसकी किसी भी कोताही पर उसके कान खींच लेता हूँ, मगर ये सच है कि उसके कंधों पर जिम्मेदारियों का बोझ बहुत ज़्यादा है। 3 बीवियाँ, फिर बच्चे, ऑफिस, और तुम सबको एक साथ लेकर चलना, बीवियों का बच्चों का ध्यान रखना, तुम्हारी खुशियों का सोचना, तुम सबके हकूक़ फ़राइज़ को पूरा करना आसान नहीं है पुत्र। हर बंदा अपने अंदर इतनी अहलियत तो सकत नहीं रखता, इतने हौसले वाला और बुलंद सर्फ का भी नहीं होता जितना मेरा पुत्र है। उसने हमेशा तुम सबकी खुशियों को अपनी खुशी पर तरजीह दी। फिर भी उससे जो भी गलती या कोताही हो गई उसके लिए मैं उसकी तरफ से तुझसे माफ़ी मांगता हूँ। उसे माफ़ कर दे, अपना ज़र्फ ऐसे ही बढ़ा कर जैसे तूने रादिया के साथ रखा, जैसे तेरे वक्त शरीना ने रखा। मेरे अरकम को माफ़ कर दे। ये सोच करके उसने अपनी ज़िंदगी को तुम लोगों के लिए वक्फ कर दिया, खुद अपने लिए अपनी मर्ज़ी का एक दिन नहीं जिया। नूर के पास बड़े स्टूल पर बैठे अरहम मलिक ने नरम लहजे में अपने तई नूर को समझाया था, प्लीज़ पापा, आप माफ़ी मांगकर मुझे गुनहगार मत करें। मैं सब जानती हूँ, सब समझती हूँ, और मुझे मलिक साहब से आज से पहले कभी कोई शिकायत भी नहीं थी। मुझे पता है कि उन पर बहुत जिम्मेदारियाँ हैं। आप ही के बाद मैं और फिर रादिया उनकी जिम्मेदारियों में मज़ीद इजाफा करने चला है। शुरुआत से ही मैंने मलिक साहब समेत आप ही को भी इस हवाले से तंग नहीं किया पापा के मलिक साहब मुझे आप ही के बराबर का दर्जा दे, क्योंकि मेरी ज़ात उन दोनों की मखरूस है। जो कुछ मलिक साहब ने मेरे लिए किया, मैं मरकर भी उसका एहसान नहीं उतार सकती। उन्होंने अपनी ज़िंदगी हम तीनों और हमारे बच्चों के लिए वक्फ कर दी, मगर पापा अब इन जिम्मेदारियों से मलिक साहब थकने लगे हैं। अब उन्हें अपनी ज़िंदगी के लिए किए गए आप लोगों के फैसलों पर पछतावा होने लगा है। उनकी दूसरी तीसरी शादी ने उन्हें बस ज़हनी अजियत ही थी। आप ही के साथ पहले भी खुश थे और अब भी है, क्योंकि उन दोनों के बीच मौजूद हम आहंगी उन्हें एक दूसरे के साथ आसूदा रखती है, जबकि मैं और रादिया कभी उन्हें समझ ही नहीं पाए। रादिया से भी उन्हें यही शिकायत थी, मगर वो मर गई। लेकिन मैं अभी ज़िंदा हूँ और आपके बेटे को अब मैं बोझ लगने लगी हूँ। पापा बेजार हो चुके हैं मुझसे, क्योंकि मैं अनपढ़ और उनके म्यार की नहीं हूँ। मैं उन्हें समझती भी नहीं। वो खुद पर किए जाने वाले मेरे मान को ज़िद्दें और शिकायतें समझते, कहते हैं कि मैं आप ही से पुरखाश रखती हूँ, जबकि आप ही जैसी समझदार औरत मेरी तरह छोटी सोच की नहीं हूँ। इसीलिए मलिक साहब को नानी जान का किया गया फैसला अब पछताने पर मजबूर कर रहा है। मैं उनके लिए अब सिर्फ पछतावा हूँ। नानी जान की एक जिद जिसने उनकी ज़िंदगी अजीरन कर दी। नूर थके थके अंदाज में बोलते अपनी आंखों में उतरती नमी को छुपाने के लिए पलकें मूंद गई, जबकि उनके इंकशाफ पर अरहम मलिक शशतर रह गए। क्या
ارکم نے یہ سب کہا تجھ سے؟ ارحم ملک کی آواز میں چھپی حیرت کو محسوس کر کے نور بن آنکھوں کے ساتھ ہی مسکرائی۔ ہاں، مگر آپ ان سے اس بارے میں کوئی باس پرس نہیں کریں گے پاپا، آپ کو اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ۔ آپ ملک صاحب کو کچھ نہیں کہیں گے، کیونکہ یہ بھی سچ ہے کہ انہوں نے اپنی ذات سے میرے اور میرے بیٹے کے لیے بہت کیا۔ مجھے وہ سبھی کچھ یاد دیا جو ایک عورت شادی کے بعد اپنے شوہر سے چاہتی ہے، محبت، اعتماد، سعادت اور خوشیاں، سبھی کچھ مجھے ملا ہے، مگر اب… نور بولتے بولتے اچانک خاموش ہو گئی۔ بند آنکھوں کے باوجود انہیں اپنے ملک صاحب کی آہٹ اور ان کی مخصوص خوشبو محسوس ہوئی۔ مجھے گاؤں جانا ہے پاپا۔ نور کا نرم لہجہ اچانک سپاٹ ہو گیا تھا، جسے ارحم ملک نے فوراً محسوس کر لیا۔ تبھی انہوں نے کنکھیوں سے اپنے پیچھے موجود بیٹے کو دیکھا، وہ بھی ارحم ملک کی مخصوص خوشبو پہچان گئے تھے۔ مگر پتر، ابھی تیری طبیعت اتنی خراب ہے اور اب گاؤں میں ہے ہی کون؟ وہاں جا کر کس کے پاس رہے گی؟ میں کچھ دن کے لیے اکیلے رہنا چاہتی ہوں پاپا۔ میں نے اپنی پوری زندگی آپ کے بیٹے اور گھر کو دے دی، کیا میں اپنی زندگی سے اپنے لیے کچھ وقت نہیں لے سکتی؟ نور کے اس مصنوعی شکایتی انداز پر ارحم ملک نے بمشکل اپنے مسکراتے لہجے کو ہموار کیا۔ ٹھیک ہے پتر، ڈاکٹر جب تجھے یہاں سے چھٹی دے تو گاؤں چلی جانا، مگر میں تجھے تیرے گاؤں نہیں بلکہ حفصہ اور ذوالفقار کے پاس شاہپور بھیجوں گا۔ ارحم ملک نے اپنی آواز کو حتم المقدور سنجیدہ کر لیا تھا، مگر پھر اچانک ارحم ملک کے پلٹتے قدموں کی دور ہوتی دھمک پر انہوں نے پلٹ کر پیچھے دیکھا اور شہینہ کو ان کے پیچھے بھاگتے دیکھ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے۔ پتر، اب تو آرام کر، سر کی چوٹ ہے، زیادہ بولنے سے درد ہوگا اور ڈاکٹر بھی آتے ہوں گے۔ تجھے جس کو سنانا تھا اس نے سن بھی لیا اور سن کر غصے سے چلا بھی گیا۔ اس سے پہلے کہ شہینہ بھی آ کر تجھ سے اپنے ملک صاحب کے لیے سفارشیں شروع کر دے تو سونے کی کوشش کر۔ میں ذرا باہر اپنے عماد کو دیکھو، صبح سے رو رہا ہے اور تو نے فضول میں ایک جڑ بھی دیا اسے۔ وائٹ لیموزین جیسی لگژری کاریں ہائی وے ایمٹی کوارٹر پر تیزی سے دوڑتی ہوئی عمان سے اب سعودی عرب کے دارالحکومت الریاض کی طرف رواں دواں تھی۔ سب سے آگے دوڑتی وائٹ لیموزین کی پچھلی پھیلی ہوئی سیٹوں پر بیٹھے وہ چار مرد ایک دوسرے کے سامنے ہونے کے باوجود اس وقت اگر بالکل خاموش تھے تو اس کے پیچھے وجہ اس پانچویں شخص کی سنجیدگی تھی، جو لیموزین کی لمبی دو سیٹوں کے بالکل درمیان والی چوڑی سیٹ پر سیدھے اکڑ کر بیٹھے تھے۔ عمر میں کوئی 55 سے 60 سال کے نظر آ رہے تھے۔ ان کے کرخت مگر خوبصورت نقوش سے سجے چہرے پر اس وقت خوفناک قسم کی سنجیدگی پھیلی تھی، جس کی وجہ سے ان کی سفید آٹے جیسی چٹی رنگت گاڑی میں چلتے اے سی کے ٹھنڈے ٹھار ماحول کے باوجود قدرے سرخ ہو رہی تھی۔ شربتی مرون رنگ سے سجی پتلیوں والی خمار آلود آنکھیں پوری رات نہ سونے کی وجہ سے بوجھل ہو رہی تھی، پھر بھی ان آنکھوں پر سجی گولڈن وائٹ رنگ کی پلکیں ایک لمحے کو نہیں جھپکی تھی اور ان میں ہلکورے لیتا غصہ باقی کے چار نفوس کو لب سینے پر مجبور کر گیا۔ پلکوں کی ہم رنگ بھویں بھی اس وقت خفیف سے انداز میں سکڑی ہوئی تھی۔ ان پانچوں نفوس نے تن پر عربوں کا روایتی سفید جبہ پہنا تھا، جبکہ ادھیڑ عمر شخص نے جبے کے اوپر ہم رنگ کالی پائپن والا کافتان بھی پہنا ہوا تھا۔ پانچوں کے سر پر جمے اسکارف بھی جبے سے میچنگ تھے۔ وہ سب اپنے مخصوص عربی لیے میں تھے۔ ان چاروں میں سے ایک سیٹ پر دو نوعمر لڑکے بیٹھے تھے۔ ان لڑکوں میں سے ایک ابھی اسٹوڈنٹ لائف میں تھا اور دوسرے نے نیا نیا بزنس کی دنیا میں قدم رکھا تھا، جبکہ ان دونوں لڑکوں کے سامنے بیٹھے قدرے بڑی عمر کے لڑکے الریاض کے دو معروف نوجوان بزنس مین تھے۔ ادھیڑ عمر شخص کی طرح ان دو بزنس مین نوجوان لڑکوں میں سے ایک بالکل سفید چٹی رنگت اور سامنے بیٹھے بالکل اپنے ہی جیسے رنگت اور بالوں والے اس اسٹوڈنٹ لڑکے کو اشارے سے کچھ سمجھا رہا تھا، جو مسلسل اپنے بارے میں بیٹھے نارمل رنگت والے بندے کے کان میں گاہے بگاہے کچھ خسر فسر کر رہا تھا۔ ہمارے لیے یہ شرم سے ڈوب مرنے کی بات ہے اکرما کہ تمہارے ہوتے ہوئے اتنا اہم کانٹریکٹ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا۔ بات اگر نقصان کی ہوتی تو ہم برداشت کر لیتے، مگر یہاں نقصان سے بڑا معاملہ عزت کا تھا۔ تمہیں ہر قیمت پر وہ کانٹریکٹ حاصل کرنا تھا، مگر آج تمہاری ایک ذرا سی چوک سے ہمیں ہار کا منہ دیکھنا پڑا۔ بالآخر بیچ والی سیٹ پر بیٹھے شخص نے اپنی خاموشی توڑی۔ مجھ سے غلطی ہو گئی بابا، میں نے سارے سیمپل اعلیٰ کوالٹی کے ہی تیار کروائے تھے، مگر مجھے نہیں پتا تھا ہم سے پہلے شیخ عالمگیر بازی لے جائے گا، سفید رنگت والے اس لڑکے نے معذرت خواہ انداز میں کہا۔ معافی مانگنے اور جواز پیش کرنے سے ہی سب ٹھیک نہیں ہو جائے گا، تمہیں اپنی غلطی کی تلافی کرنی پڑے گی۔ تم جانتے ہو ہمیں اپنی انا اور عزت کس قدر عزیز ہے، اسی لیے اگلے مہینے روم سے ایک دوسرا بڑا وفد آ رہا ہے، ان کے لیے دوبارہ سے سیمپل تیار کروانے کی ذمہ داری اس بار تمہارے ساتھ ساتھ آبان کی بھی ہے۔ آبان، تم خود بھی بھائی کے ساتھ کام کرو گے؟ اسی ادھیڑ عمر شخص نے دوسرے بیٹے کو حکم دیا۔ جی بابا، جیسا آپ کا حکم، سفید رنگت والے لڑکے کے پاس بیٹھے دوسرے نارمل رنگت والے خوبصورت سے لڑکے نے تابعداری سے کہا۔ تبھی ادھیڑ عمر شخص کا فون، جو ان کے پاس بالکل پاس ہی تھا، بجنے لگا
اسے ہاسپٹل بھیجو، ہم آتے ہیں، انہوں نے کہتے ہوئے کال ڈسکنیکٹ کر دی تھی اور سوالی نظروں سے خود کو تکتے چاروں کو دیکھا۔ تمہارے بھائی کی حالت دن بدن تشویشناک ہوتی جا رہی ہے اور ہماری بھی بسی دیکھو کہ ہم اس کے لیے کچھ نہیں کر پا رہے۔ آج پھر اس نے ملازم کو مارنے کی کوشش کی ہے۔ سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ اس خبیث بلال نے ہمارا کام اب تک کیوں نہیں کیا۔ معذرت بابا، مگر 2 ہفتے پہلے وہ 5ویں لڑکی تھی جسے شفیق نے موت کے منہ تک پہنچا دیا۔ اس سے پہلے 4 میں سے 2 کو انہوں نے اس قدر شدید زخمی کیا تھا کہ ایک تو ہاسپٹل سے نہ جانے کہاں بھاگ گئی اور دوسری ریکور بھی نہ ہو سکی۔ باقی 2 کا حال بھی انہوں نے پہلے جیسا ہی کیا۔ شفیق نے ایک کو چھت سے دھکا دے دیا اور ایک کی کمر میں چھری مار دی۔ آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ آپ ان کی 5 یا 10 شادیاں بھی کر دیں گے تب بھی ان کی حالت میں کوئی سدھار نہیں آئے گا۔ اب تو ریاض سمیت آس پاس کے سبھی شہروں میں ان کے پاگل پن کی شہرت پھیل چکی ہے، اسی لیے کوئی بھی انہیں اپنی بیٹی پیسوں کے عوض بھی دینے کو تیار نہیں ہے، اور آپ کو اس بدنام زمانہ جگہ جا کر اس خبیث الملعون بلال سے لڑکی کے لیے بات کرنی پڑ رہی ہے، کیونکہ 5ویں دفعہ پولیس سے کس طرح ہم نے خود کو بچایا ہے یہ بھی آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ لیکن خدا کے لیے اب آپ اس سلسلے کو روک دے بابا، مت اللہ کی ناراضگی مول لے، ورنہ ان معصوم بے گناہ لڑکیوں کی یہاں شفیق کو مزید پاگل کر دے گی۔ اکرما نام کے اس خوبصورت سفید رنگت والے لڑکے نے اپنی شربتی مرون آنکھوں کو باپ کے چہرے پر ٹکاتے خالص عربی زبان میں تلخی سے کہا تھا۔ اس کی تلخ باتوں نے اس کے پاس اور سامنے بیٹھے بھائیوں کو افسردہ اور باپ کو مزید مشتعل کر دیا۔ اللہ کا قہر اس پر نہیں تم پر نازل ہوگا جو اپنے بھائی کی فکر کرنے کے بجائے دوسروں کی پیروی کرو۔ میں اپنے بیٹے کو مرنے کے لیے یوں نہیں چھوڑ سکتا۔ اس کی بہتری کے لیے مجھے اس کی 10 یا 20 شادیاں بھی کروانی پڑی تو میں کرواؤں گا، اور اب اس کی 6ٹھی شادی کا انتظام بھی میں کر چکا ہوں۔ اس بار میں نے اس کے لیے اپنے ملک کی نہیں بلکہ تیسری دنیا کے ایک غریب ملک سے الیگل آنے والی قریب و مسکین سی لڑکی کا انتخاب کیا ہے، جس کا کوئی ریکارڈ نہ یہاں کی پولیس کے پاس مل سکے گا اور نہ ہی اس کے آگے پیچھے کوئی اسے پوچھنے والا ہوگا۔ بلال نے مجھ سے اس لڑکی کا سودا کر لیا، اس کے لیے ایک بڑی قیمت بھی میں ادا کر چکا ہوں۔ اب تمہارا کام ہے کہ تم اس لڑکی کے بارے میں پتہ لگاؤ کہ وہ اب تک یہاں کیوں نہیں آئی۔ اٹھواؤ اس خبیث بلال کو جو ہم سے پیسے تو پورے لے چکا ہے مگر ہمارا کام اب تک اس نے نہیں کیا۔ ادھیڑ عمر شخص نے اپنے بیٹے کو آرڈر دے دیا تھا اور ان کے چہرے پر سجے تاثرات نے اکرما نام کے اس لڑکے کو زبان بندی کے ساتھ ان کا حکم بجا لانے پر مجبور کر دیا۔ اس سے زیادہ وہ باپ سے بحث کر بھی نہیں سکتا تھا، اسے اتنی اجازت ہی نہیں تھی۔ یہ کچھ باتیں بھی اس نے ان کے سامنے اس لیے کہہ دی تھی کہ وہ اور اس کے پاس بیٹھا اس کا بھائی آبان دونوں اپنے باپ کی محبوب ترین بیوی کی پہلی اور دوسری نارمل اولاد تھی۔ تبھی ان کو اتنا مارچن دے دیا گیا تھا کہ وہ ان کے سامنے زبان کھول گیا، لیکن اگر اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو یقیناً ان کا باپ اپنے پیچھے آنے والی ان قیمتی گاڑیوں میں موجود اپنے لبنانی اور مصری سیکورٹی گارڈز کے کتوں اور شیروں کے سامنے سے پھینک چکا ہوتا۔ اکرما نے سوچتے ہوئے سر جھٹکا تھا، جبکہ اس کے پاس بیٹھے آبان نے بھائی کا ہاتھ دبا کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ سامنے بیٹھے ابو بکر اور عمر بھی مہر بلب بیٹھے تھے۔ گاڑی تیزی سے فراٹے بھرتی اپنی منزل کی جانب گامزن تھی، مگر ایک بار پھر سے گاڑی میں دوبارہ گمبھیر خاموشی پھیل گئی تھی۔ ایک اور انٹرسٹنگ پارٹ سٹارٹ ہو رہا ہے ناول میں۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ان کا تعلق ارتضیٰ کے ننیال سے ہے، ایسا لگ رہا ہے مجھے۔ دیکھیے کیا سسپینس ہے اس میں، آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ ایک اور ہے کہ اور شارٹ کر دوں یا ایک ایک پارٹ اپلوڈ کروں گی، آپ لوگ بتائیے۔ ساتھ میں ایک ایک پارٹ اپلوڈ کروں گی تو لانگ تھوڑی شارٹ ناولس اپلوڈ کر پاؤں گی میں، کیونکہ ابھی بھی 1000 پیجز باقی ہے اس ناول کے۔ 2700 پیجز تھے تو ابھی 1700 ہو گئے۔ اب بتائیے آپ، ٹھیک ہے؟